بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ٹرمپ ایڈمنسٹریشن چاہتی یہ ہے جناب کہ بڑی بڑی ملٹی نیشنل کمپنیز جو ہیں وہ مینوفیکچرنگ پلانٹس لگائیں، مینوفیکچر کریں چیزوں کو امریکہ کے اندر۔ اور یہ ٹیرفز کی ہم بات کرتے ہیں جناب کہ مختلف ممالک پہ انکلوڈنگ یورپین یونین پہ ٹیرف لگائے ہیں امریکہ نے۔ اب ٹیرف لگانے کے بعد اگر سچویشن دیکھی جائے تو یہ ایک گلوبل اکانومی جو ہے، پوری دنیا کی اکانومی جو ہے اس کو جناب ہلا کے رکھ دیا ہے جناب۔ ٹھیک ہے، امریکہ از اے سول سپر پاور اینڈ امریکہ از کالنگ دا شاٹس، اینڈ اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ سول سپر پاور جو مرضی ہو کرنا چاہے کرتا ہے، اور اس میں کوئی اس کو روک نہیں سکتا۔ بٹ ایٹ دا ویری سیم ٹائم اگر دیکھا جائے تو ود ان امریکہ جو خواب ہے، یہ جو ڈریم ہے کہ جناب مینوفیکچرنگ پلانٹس یا مینوفیکچرنگ کمپنیز جو ہیں ود ان امریکہ آ کے جناب سارا اپنا یہاں پہ لگائیں، امریکہ کے اندر لگائیں، سارے اپنے مینوفیکچرنگ کریں وہاں پہ امریکہ کے اندر، وہ اگر ہو جاتا ہے تو پھر تو اٹس اے ون ون سچویشن فار امریکہ اینڈ دا ٹرمپ ایڈمنسٹریشن۔ لیکن اگر وہ نہیں ہو سکتا یا نہیں ہوتا کسی بھی صورت میں تو پھر ایک سچویشن بن سکتی ہے۔ بٹ دین اگین یہ ٹیرفز جو لگے ہیں اس سے امریکہ کے اندر عام آدمی کی زندگی پہ بھی اثر پڑے گا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جو بائنگ پاور ہے امریکنز کی وہ بھی ان ٹیرف سے اثر انداز ہوگی، اور اس میں بائنگ جو کیپیسٹی ہے اس میں رکاوٹ آئے گی، اس میں کمی آئے گی۔ سو اگر دیکھا جائے تو لوگ جو بیٹھے ہوئے ہیں امریکہ کے اندر وہ بھی اس سے سفر کریں گے۔ بٹ ایٹ دا ویری سیم ٹائم جن ممالک پہ یہ ٹیرف لگے ہیں ان ممالک نے نیگوسیٹ بھی کرنا ہے، نیگوسیشنز بھی ہوں گی ان کے امریکہ کے ساتھ کہ جناب اتنے پرسنٹ نہیں، اتنے پرسنٹ ٹیرف کم کیا جائے، ریزنز دیں گے لوگ، اس میں نیگوسیشنز ہوں گی، نیگوسیشنز کے بعد ایک فائنل لسٹ پھر بنے گی اور اس میں کمی بیشی ہوگی، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے۔ تھرڈلی جن ممالک پہ ٹیرف لگے ہیں دیٹ انکلوڈز پاکستان آلسو، اور اگر دیکھا جائے کہ پاکستان کی ٹیکسٹائل جو ہے اس سے ضرور سفر کرے گی۔ ہمیں اپنی ٹیکسٹائل کی پروڈکٹس جو ہیں اس کو مزید بہتر بنانا پڑے گا۔ آئی وڈ سے مزید تو نہیں، خیر بہت بہتر بنانا پڑے گا۔ ٹیکسٹائل کے جو کمپٹیٹرز ہیں جو کمپیٹ کرتے ہیں ہمارے ساتھ پاکستان کے ساتھ، ان پہ بھی ٹیکسز لگے ہیں۔ سو ہمارے لیے ایک آپشن بھی ہے، ہمارے لیے ایک ونڈو آف اپرچونٹی بھی ہے۔ ہم اس ونڈو آف اپرچونٹی کو کیش کر سکتے ہیں، نہیں کر سکتے ہیں، دیٹ از یٹ ٹو بی سین۔ وہ اپرچونٹی یہاں پہ ٹیپ کر لیں تو میرے خیال میں حالات بہت بہتر ہو سکتے ہیں، لیکن اس میں ہمیں مزید بجلی کے یونٹ جو ہیں اس کی قیمت کم کرنی پڑے گی، کیونکہ اگر ہم نیبرنگ کنٹریز کو دیکھیں تو نیبرنگ کنٹریز میں بجلی کی یونٹ جو ہے اس کی قیمت جو ہے بہت کم ہے۔ ابھی بھی ہم نے کم کی ہے، پاکستان نے بجلی کی قیمتیں کم کی ہیں، لیکن مزید کم کرنی پڑیں گے بجلی کی یونٹ کی پرائسز۔ اور اگر بجلی کی یونٹ کی پرائسز مزید کم ہو جائیں اور ہماری پروڈکٹس، جو سب سے امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ ہماری پروڈکٹس جو ہیں وہ مزید بہتر ہو جائیں، بلکہ بہت بہتر ہو جائیں تاکہ ہم انٹرنیشنل مارکیٹ میں کمپیٹ کر سکیں، تو میرے خیال میں یہ اچھا ہوگا۔ ٹرکی پہ 10% لگائے ہیں، وہ بھی ٹیکسٹائل کا ایک بہت بڑا گڑھ ہے۔ انڈیا پہ بھی ٹیرف جو ہے کم لگا ہوا ہے، وہ بھی ایک کمپٹیٹر ہے ہمارا اگر دیکھا جائے ٹیکسٹائل میں۔ تو ہمیں ایک پھر بھی ہمیں ایک ونڈو آف اپرچونٹی مل سکتی ہے، بن سکتی ہے، کیونکہ ویتنام کو اگر ہم دیکھیں تو ویتنام کے اندر جو ٹیرف ہے وہ بہت زیادہ لگا ہوا ہے۔ سو وہاں سے بھی ہم اپنا کوئی ان روڈز بنا سکتے ہیں امریکہ کے لیے، یورپین یونین کے لیے بھی بنا سکتے ہیں ہم اپنی ان روڈز۔ سو اٹ آل ڈیپینڈس کہ ہماری اسٹریٹجی کیا ہے ان دا ڈیز ٹو کم، اور ہماری پروڈکٹ کتنی اچھی بن سکتی ہیں تاکہ ہم انٹرنیشنل مارکیٹ میں کمپیٹ کر سکیں۔ میرے ساتھ موجود ہیں جناب ڈاکٹر ملیحہ لودھی صاحبہ۔ ڈاکٹر ملیحہ لودھی صاحبہ سے بھی میں بات کروں گا، اور اس کے بعد میں بات کرنا چاہوں گا ڈاکٹر ہما ناز صدیقی سے، اور ڈاکٹر صاحبہ سے بھی پوچھیں گے کہ جناب ان کی کیا ٹیک ہے آن دس لائک ٹیرف جو امریکہ نے لگائے ہیں مختلف ممالک میں۔ لیکن پہلے ڈاکٹر ملیحہ لودھی سے بات کر لیتے ہیں۔ ڈاکٹر ملیحہ لودھی صاحبہ، مجھے بتائیے کہ یہ جو یو ایس نے ٹیرف لگائے ہیں اس سے گلوبل اکانومی جو ہے وہ تو ہلا کے رکھ دی۔ اب ہم اس کو ایسے لیں کہ سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد یہ پہلی مرتبہ ہوا ہے ایسے ہی جو ٹیرف لگے ہیں، اور کئی الائز بھی ایسے ہیں امریکہ کے ان پہ بھی ٹیرف لگے ہیں، لیکن پرسنٹیجز ڈیفر کرتی ہیں کنٹری ٹو کنٹری۔
وہ اس کو آپ کے خیال میں یہ انڈو ہو سکتی ہیں چیزیں یا نہیں ہو سکتی, یا ٹیرف میں نیگوسیشن اسٹیٹ ٹو اسٹیٹ ہوگی یا نہیں ہوگی جی؟ ہاؤ ول اٹ ورک جی ان دا ڈیز ٹو کم؟ پہلے تو میں یہ کہوں گی رانا کہ اس سے ظاہر ہے ایک تجارتی جنگ انلیش ہو گئی ہے جو صدر ٹرمپ نے کی ہے, اور اس نے تو گلوبل مارکیٹس کو ہلا کے رکھ دیا ہے اور انویسٹرز کو پینک میں بھیج دیا ہے گلوبل انویسٹمنٹ کے حوالے سے. اس وقت مارکیٹس ویسٹ میں اور ایشیا میں ہر جگہ آپ انسرٹنٹی دیکھ رہے ہیں اور انسٹیبلٹی دیکھ رہے ہیں ان مارکیٹس میں. تو یہ ضرور ہے کہ ٹرمپ کی انتظامیہ نے مختلف ملکوں پہ مختلف لیولز آف ٹیرفس لگائے جو ویری کرتے ہیں. سب سے زیادہ ٹیرف تو لگا ہے چائنا پہ جو ان کا سب سے بڑا ٹریڈ پارٹنر ہے. مختلف اور ملکوں پہ بھی انہوں نے ٹیرفس لگائے ہیں, لیکن اب ڈپینڈ کرے گا کہ کون سے ملکوں کے پاس لیوریج ہے ٹو انفلکٹ ڈیمیج آن دی امریکن اکانومی. دیکھیں صرف یہ یک طرفہ تو نہیں ہوتا نا. اگر امریکہ یہ چاہ رہا ہے کہ وہ انفلکٹ کرے پین آن ادر کنٹریز, تو کچھ بڑے ممالک ہیں جو بڑے ٹریڈنگ پارٹنرز ہیں, ان کے پاس بھی یہ کیپیسٹی ہے. سو یہ اب ڈپینڈ کرے گا کہ کیا وہ کاؤنٹر میجرز لیں گے یا وہ چاہیں گے کہ مذاکرات اور نیگوسیشن کے ذریعے امریکہ کو پش بیک کیا جائے تاکہ وہ اتنے جو ٹیرفس انہوں نے لگائے ہیں اس پہ ایڈجسٹمنٹ کریں. تو آئی تھنک یہ کویسچن ابھی تو ہم اس کا جواب نہیں دے سکتے, لیکن یہ بہت اہم ہوگا دیکھنا کہ کس طرح سے ٹرینڈ کس طرف جاتا ہے. نہیں, ٹریڈنگ پارٹنرز کی آپ نے بات کی ڈاکٹر صاحبہ, جو امریکہ کے ٹریڈنگ پارٹنرز ہیں ان پہ بھی ٹیرفس لگے ہیں. جو ٹریڈنگ پارٹنرز ہیں, جو میجر ٹریڈنگ پارٹنرز ہیں, اس میں سے وہ نیگوشیٹ کر سکتے ہیں, کیونکہ آپ جس طرف اشارہ کر رہی ہیں, جس چیز کی نشاندہی کر رہی ہیں آپ, کہ وہ بھی اکانومی کو, امریکن اکانومی کو ہرٹ کر سکتے ہیں. سو وہ پارٹنرز جو ہے اسٹیٹ ٹو اسٹیٹ نیگوشیٹ کر سکتے ہیں ٹیرفس پہ, ان کی پرسنٹیج کم کرا سکتے ہیں, یا ہاؤ ول اٹ ورک جی؟ تھوڑا سا ایکسپلین کر دیں گے آپ؟ ہاں رانا, اسی طرح سے جس طرح آپ بھی کہہ رہے ہیں نا جی, کہ اگر وہ کاؤنٹر میجرز بھی امپوز کرتے ہیں جو پھر ظاہر ہے امریکہ کے لیے ڈیمیجنگ ہوتا ہے, تو وہ پھر ایک ماحول بنائے گا مذاکرات کے لیے, نیگوسیشنز کے لیے. ٹھیک. بیکاز ظاہر ہے امریکہ اور اس کی انتظامیہ تو نہیں چاہیں گے کہ جو انہوں نے میجرز لیے ہیں, اسٹیپس لیے ہیں, ان کی جوابی کارروائی ایسی آئے بڑے بڑے ٹریڈنگ پارٹنر سے. اور سب سے بڑے ان کے تو دیکھیں نا, چین ہے اور ای یو ہے. ای یو اور چین نے دونوں نے کہا ہے کہ ہم کاؤنٹر میجر ضرور لیں گے. تو اب یہ اگر ماحول بنتا ہے تو پھر نیچرلی نیگوسیشنز اس انوائرمنٹ میں ہوں گے جہاں میرا خیال ہے پھر گیو اینڈ ٹیک ہونی پڑے گی. اب وہ کس قسم کی ہوتی ہے وغیرہ وہ تو قبل از وقت ہے کہنا. اس وقت تو مشکل ہے فار اس ٹو پریڈکٹ کہ وہ کس ڈائریکشن میں جائے گی. تھوڑا سا مجھے یہ بتائیں کہ جو اسٹرگلنگ اکانومیز ہیں, پاکستان ہے, سری لنکا ہے, اینڈ دیر آر فیو ادرز آلسو, یہ لوگ ڈپینڈ زیادہ کرنا شروع ہو جائیں گے آئی ایم ایف پہ, یا کوئی اور بھی ان کے لیے آپشنز ہوں گی جی؟ نہیں, میرا خیال ہے سارے ممالک جو ہیں جن پہ ٹیرفس لگے ہیں وہ یہ تو دیکھیں گے لانگر ٹرم میں. شارٹ ٹرم میں تو بہت کم آپ کہہ سکتے ہیں اسپیس ہوتی ہے یا لیوریج ہوتی ہے, لیکن میڈیم لانگر ٹرم میں تو وہ دیکھیں گے کس طرح سے ڈائیورسفائی کریں اور مختلف مارکیٹس ڈھونڈیں, ڈفرینٹ مارکیٹس ڈھونڈیں. تو یہ تو ہوگا, اور اس سے تو امریکہ ہی کو نقصان ہوگا, بلکہ اوور آل جو کہا جا رہا ہے امریکہ کے بارے میں, امریکن اکانومی کے بارے میں, کہ ان سارے اسٹیپس سے اسٹیگفلیشن ہونے کا بہت بڑا رسک ہے امریکہ میں. یعنی کہ اسٹیگنیشن ان گروتھ اور انفلیشن, ہر چیز مہنگی ہوتی. دیکھیں اگر آپ ٹیرفس لگاتے ہیں تو پھر آپ کے سارے امپورٹس مہنگے ہو جاتے ہیں نا, تو وہ مہنگائی کیا کریں گے؟ وہ کمپنیز ول پاس آن ٹو کنزیومرز. بالکل. سو امریکن پبلک جو ہے ان کو میرا خیال ہے مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا اوور ٹائم. ظاہر ہے یہ فوراً تو نہیں ہوگا, لیکن ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ پاکستان پہ کیا, میرا خیال ہے یہ زیادہ ضروری ہے ہمارے لیے کہ پاکستان پہ کیا اثر پڑتا ہے.
اگر ہم اس کو پازیٹیوٹی کی سائڈ پہ دیکھیں تو ہمارے لیے کوئی آپشنز ہیں اس کے اندر جو ہم ایکسپلور کر سکتے ہیں، یا وی شوڈ لائک نیگوشیٹ ایز ویل، اور کیا ہم نیگوشیٹ کر بھی سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے؟ جی ہاں نیگوشیٹ تو ہم کریں گے، کیوں نہیں کر سکتے، ہر ملک کر سکتا ہے، مگر ہمیں تھوڑے سے فیکٹس اینڈ فگرز بھی سامنے رکھنے چاہیے۔ پاکستان کہ میرا خیال ہے جو اس وقت ایکسپورٹس ہیں اینول ٹو امریکہ، جو اس کی سب سے لارجسٹ ایکسپورٹ ڈیسٹینیشن ہے، لارجسٹ مارکیٹ ہے، وہ کوئی $5.5 بلین کے قریب ہے۔ 70% آف آر ایکسپورٹس گو ٹو امریکہ۔ حالانکہ اگر آپ دیکھیں EU جو ہے یورپین یونین، اس میں ہمارے ایکسپورٹس ڈبل ہیں، آلموسٹ 9 بلین سے زیادہ ہیں۔ سو ہمیں وہ ساری چیزیں میرا خیال ہے سامنے رکھنی چاہیے، لیکن یہ ضرور ہے کہ یہ 29% ٹیرفس جو امریکہ نے لگائی ہیں پاکستان کے ایکسپورٹس پہ، اس سے پاکستان کو بہت ہی ایک دھچکا ملا ہے، ایک سیٹ بیک ہے، بیکاز اس سے وہی ہوگا جو کہ ظاہر ہے اگر آپ کے ٹیرفس بڑھتے ہیں تو پھر آپ کے ایکسپورٹس مہنگے ہو جائیں گے ٹو امریکہ، اور اس سے ڈیمانڈ جو ہے امریکہ میں وہ کم ہونی شروع ہو جائے گی۔ سو اس سے پاکستان کے ایکسپورٹس کنٹریکٹ کریں گے شارٹ ٹرم میں۔ اب یہ ہے کہ کچھ لوگوں کا کہنا، اور میں سمجھتی ہوں صحیح ہے، کہ پاکستان کے کچھ کمپیٹیٹرز ہیں اسی لائن میں۔ آپ کو پتہ ہے ہمارے 70% سے زیادہ ایکسپورٹس تو بیسڈ آن ٹیکسٹائلس اور اپیرل، میڈ اپ ٹیکسٹائلس۔ سو جو ہمارے کمپیٹیٹرز ہیں اس فیلڈ میں، ان پہ کچھ کو امریکہ نے زیادہ ٹیرفس لگائے ہیں۔ مثال کے طور پہ بنگلہ دیش، مثال کے طور پہ ویتنام، ان پہ زیادہ ٹیرفس لگے ہیں۔ تو یہ کہا جا رہا ہے کچھ حلقوں میں کہ پاکستان شوڈ ٹیک ایڈوانٹیج، کہ ان کی چیزیں ظاہر ہے ہماری چیزوں سے زیادہ مہنگی ہو جائیں گی، سو ہمیں ایک ایڈوانٹیج ملے گا جو کہ ہمیں ایکسپلائٹ کرنا چاہیے، کہ ان کا مارکیٹ شیئر جو ہے وہ ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم لے لیں، لیکن یہ فوراً نہیں ہو سکتا۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس کو بھی ہمیں مد نظر رکھنا ہے کہ کچھ کمپیٹیٹرز جو ہیں ان پہ کم ٹیرف لگے ہیں، مثال کے طور پہ انڈیا، مثال کے طور پہ ٹرکی، یہ بھی بہت بڑے ٹیکسٹائل ایکسپورٹرز ہیں۔ تو میرا خیال ہے ہمارے لیے چیلنج یہی ہے کہ ہمارے پاس، آئی ہوپ کہ ہمارے پاس وہ ایکسپرٹیز ہے جس کی ضرورت ہوگی، بیکاز یہ بہت ٹیکنیکل ایشوز ہوں گے مذاکرات میں، یہ موٹی موٹی باتیں اس میں نہیں چلیں گی۔ سو وہ جو ٹیکنیکل ٹریڈ ایکسپرٹیز کی ضرورت ہے ہمیں، آئی ہوپ وی ہیو اٹ۔ میں نے تو اپنے تجربے میں کوئی خاص نہیں دیکھی، لیکن ہو سکتا ہے تھنگز میں ہیو چینجڈ۔ سو ان نیگوسیشنز میں اس قسم کی ایکسپرٹیز کی ضرورت ہوگی، اور پھر یہ امریکہ کو آمادہ کرنا کہ وہ ان ٹیرس پہ کوئی نرمی دکھائے، ان کو ریڈیوس کرے، اور کوئی اس قسم کی ایڈجسٹمنٹ کرے جس سے کہ پاکستان کو اتنا نقصان نہ ہو۔ ڈاکٹر صاحب، اگر ہم اپنی نیبرنگ کنٹریز کی بات کریں تو وہاں پہ بجلی کا یونٹ جو ہے آج بھی سستا ہے، اور ہم اپنے ساتھ اس کا کمپیریزن کریں اگر تو ٹھیک ہے، ہم نے کوشش کی ہے اس کو کم کرنے کی، مزید بھی کم کرنے کی کوشش جاری ہے، اور وہ بھی کسی وقت ہو جائے گی، پاکستان کے اندر بجلی کا یونٹ مزید کم ہو جائے گا۔ لیکن دین اگین پھر بھی اگر دیکھا جائے تو انٹرنیشنل مارکیٹ میں کمپیٹ کرنے کے لیے ہمیں جو پروڈکٹ بنتی ہے، بنائی جائے گی یا بنے گی، تو جیسے کہ کئی ممالک جو ہے ٹیکسٹائل کی آپ نے اگزامپل دیا، کیونکہ سب سے زیادہ تو ٹیکسٹائل جا رہا ہے، امریکہ، بنگلہ دیش کا بھی، انڈیا کا بھی، تو پھر بھی اگر دیکھا جائے تو ہماری جو پروڈکٹ ہوگی وہ وائبل ایز سچ نہیں بنتی، اس کی قیمت ایز سچ انٹرنیشنل مارکیٹ میں ہم وائبل نہیں بنا سکیں گے۔ سو کوئی آلٹرنیٹ میئرز آپ کو نظر آتے ہیں، یا ہاؤ شوڈ وی پلان ان دا ڈیز ٹو کم جی، تاکہ ہم کمپیٹ کر سکیں؟ آبویسلی ایک سال پہلے ٹیکسٹائل کے آرڈرز آئے ہوتے ہیں، چاہے جے سی پینی ہو، چاہے میسیز ہو، چاہے جتنی ملٹی نیشنلز ہیں امریکہ میں، تو وہ اس میں سال کا جو آپ ذکر جو کر رہی ہیں کہ اس میں اٹ ول ٹیک ٹائم، اور نیگوسیشن بڑا امپورٹنٹ ہے، لیکن اس میں تھوڑا سا اس سال کے اندر یا سے 6 ماہ کے اندر ہم لوگ اس کو مزید کم کر سکیں گے، بجلی کے جو یونٹ ہے، پر یونٹ پرائس جو ہے؟ جی دیکھیں رانا، صرف بجلی کے پر یونٹ پرائس کی بات نہیں ہے، آلدو یہ بہت ہی ایک سگنیفیکنٹ ان پٹ ہے انٹو پروڈکشن، لیکن ہمارا کمپیٹیٹیو ہونا بہت ساری چیزوں پہ مبنی ہے۔
اور اس میں جو پروڈکٹیوٹی ہے ہماری وہ جنرلی از ناٹ ایز ہائی ایز آر کمپیٹیٹر کنٹریز. سو بہت ساری چیزوں کو ایڈریس کرنے کی ضرورت ہے. اور پھر یہ بھی کہ ہم کس حد تک اور کب تک صرف ٹیکسٹائلز پہ ہی ڈپینڈ کرتے رہیں گے. ٹھیک ہے. اور وہ بھی لو ویلیو ایڈڈ. کافی حد تک ہماری جو بلک ہے ٹیکسٹائل ایکسپورٹس کی کافی حد تک وہ لو ویلیو ایڈڈ ہے. مثال کے طور پہ شیٹس اینڈ ٹالس وہ تو بہت ہی لو ویلیو ایڈڈ پروڈکٹس ہوتے ہیں. تو ضرورت اس بات کی بھی ہے کہ ہم اپنے ایکسپورٹ بیس کو ڈائیورسفائی کریں اور ہائی ویلیو ہائی کیا کہتے ہیں کوالٹی پروڈکٹس پروڈیوس کریں آن اے کمپیٹیٹیو بیسس. ظاہر ہے اور جب تک ہم یہ نہیں کریں گے تو ہم ایک سگنیفیکنٹ ٹریڈنگ نیشن نہیں بن سکتے. تو ہم وی شوڈ لائک شفٹ ٹو لائک منرلز, ارتھ منرلز ہو گئے, اسٹونز ہو گئے, اینڈ دیر لائک سو مینی ادر things which are like over here in Pakistan, ہم ان کو جناب ایکسپلور کر سکتے ہیں. سو ڈائیورسیفائی سے یہی ہو سکتا ہے. یہی میرے خیال میں آپ کہہ رہی ہیں. شاید میں اگر غلط ہوں تو پلیز کریکٹ می. ڈانٹیے گا نہیں ویسے. منرلز کی بات نہیں ہے, حالانکہ اس پہ کافی آج کل چرچا بنا ہوا ہے. منرلز کی بات ہو رہی ہے. بڑی مہنگے ہوتے ہیں ٹو ایکسپلور اینڈ دین ٹو ایکسٹریکٹ. لیکن مثال کے طور پہ ہمارے آئی ٹی سیکٹر جو ہے وہ کافی ڈائنامک سیکٹر ہے اینڈ اٹ ہیز بین ڈوئنگ ویل. تو ضرورت اسی بات کی ہے کہ گورنمنٹ کو بھی اس قسم کی پالیسیز بنانی چاہیے جس سے کہ اور ایکسپورٹ سیکٹرز جو ہیں انکلوڈنگ آئی ٹی وہ پروموٹ ہوں, فردر ڈیولپ ہوں اور ہم ہائی ویلیو ایڈڈ پروڈکٹس کی طرف جائیں. صحیح کہہ رہی. انویسٹر جو ہے وہ آپ کے خیال میں جو پوری دنیا کا انویسٹر جو ہے وہ آپ کے خیال میں وہ گولڈ کی طرف شفٹ ہو جائے گا یا سیف ہیونز ڈھونڈنا شروع کر دے گا دوبارہ سے جہاں پہ اپنے پیسہ پارک کر سکے, یا اب فار دا ٹائم بینگ؟ نہیں دیکھیں, ٹریڈ تو نہیں رک سکتی نا, یہ تو بات نہیں ہے. لیکن یہ ضرور ہے کہ انویسٹرز جو ہیں وہ اس وقت ویٹ اینڈ واچ موڈ میں ہیں دیکھنے کے لیے کہ یہ کس کروٹ یہ ساری سچویشن جاتی ہے. بیکاز ابھی یہ بھی کلیئر نہیں ہے کہ آیا ٹرمپ نے یہ سارا کچھ کیا ہے ایز اے نیگوشیٹنگ ٹیکٹک جس میں کہ پھر مذاکرات کے ذریعے he tries to cut deals with at least the big trading partners, یا یہ انڈیور کریں گے, یعنی کہ they will last these tariffs. Because جیسے جیسے اگر اس کو احساس ہونا شروع ہو جائے, جو کہ فوراً تو نہیں ہوگا مگر جب احساس اس کو ہونا شروع ہوگا کہ امریکہ کے اندر پرائسز اوپر چڑھ جائیں گی, تو وہ کوئی بھی حکومت نہیں چاہتی کہ اس کے ٹینیور میں قیمتوں میں اضافہ ہو. سو یہ ساری چیزیں اس وقت آئی وڈ سے کہ دے آر سو انسرٹن کہ یہ پریڈکٹ کرنا ہمارے لیے کہ جی گلوبل انویسٹمنٹ جو ہے وہ کس ڈائریکشن میں جائے گی, آئی تھنک اٹس ٹو پری میچور. ابھی تو وی ہیو ٹو ویٹ اینڈ سی ہاؤ دس ہول ٹیرف وار اف یو لائک پینز آؤٹ اینڈ پلیز آؤٹ. کوئی اگر دیکھا جائے لانگ رن میں, ڈاکٹر صاحب لاسٹ کوشچن آئی وڈ لائک ٹاس اٹ ٹو یو, آپ کے خیال میں ایک تو ٹھیک ہے نیگوسیشن اسٹیٹ ٹو اسٹیٹ ہوں گی, اس پہ ہم بات کر چکے ہیں, بٹ کوئی انڈو ہوتی ہوئی چیزیں نظر آ رہی ہیں آپ کو کہ یہ ٹیرف جو ہے آل ٹوگیدر انڈو ہو جائے؟ نہیں, انڈو تو سوال ہی نہیں پیدا نہیں ہوتا. ٹھیک ہے, اگر ٹرمپ کی ساری آپ کہہ سکتے ہیں اس کے سارا پروگرام, آئیڈیالوجی, بلیف, کنوکشن اسی میں ہے کہ وہ اور ملکوں کے خلاف اس کا خیال ہے کہ ٹیرف لگا کے اس سے مینوفیکچرنگ جو ہے وہ امریکہ میں آ جائے گی, کمپنیز جو ہیں وہ امریکہ میں انویسٹ کریں گے. دوسرا یہ کہ ٹیکسیشن کم ہو جائے گی امریکہ میں, بیکاز یہ ایک قسم کا ٹیکس اس نے لگا دیا ہے, ٹیکس ہی ہوتا ہے یہ اس پہ. تو آئی مین جو اس کی اسمپشنز ہیں اس پالیسی کی وہ تو تبدیل نہیں ہوگی نا. صرف ڈپینڈ یہ کرے گا کہ جو بڑے ٹریڈنگ پارٹنرز ہیں, سگنیفیکنٹ ٹریڈنگ پارٹنرز ہیں, ان کے کاؤنٹر میجرز سے امریکہ پہ کیا اثر پڑتا ہے اور پھر صدر ٹرمپ کیسے رسپونڈ کرے گا ٹو دوز کاؤنٹر میجرز. یہ آئی تھنک از دا بگ کویسچن. سو آئندہ آنے والے جو الیکشنز ہیں سینٹ کے, اس میں اس کا امپیکٹ ہوگا؟ دیکھیں یہ کنگریشنل الیکشنز کافی سگنیفیکنٹ ہوں گے, وی ڈونٹ نو, تب تک دیکھنا پڑے گا کہ کیا کوئی انفلیشنری
امپیکٹ جو ہے اس کے ٹیرف کے میجرز سے کیا وہ ہونا شروع ہو جائے گا. اگر تو یہ ہونا شروع ہوتا ہے پھر ظاہر ہے if people find کہ ان کی جو بیسک آئٹمز ہیں ڈیلی یوز وہ مہنگے ہوتے جا رہے ہیں, they're not going to be very happy, they're not going to vote for Republican candidates. مگر we have to wait and see کہ اس کا, because ان چیزوں کا ٹائم لیگ ہوتا ہے عموماً. اب اتنی جلدی یہ سارا کچھ آ جائے گا سامنے, اگر آتا ہے تو پھر تو ظاہر ہے it will be a political setback for Trump and his party. ڈاکٹر صاحبہ, تھینک یو ویری مچ فار جوائننگ می. بہت بہت شکریہ آپ کا فار ٹیکنگ آؤٹ ٹائم. ایک کمرشل بریک کی طرف چلوں گا جی. کمرشل بریک کے بعد واپس آؤں گا تو ہمارے ساتھ موجود ہوں گی ڈاکٹر ہما ناز صدیقی جناب. ایک چھوٹی سی بریک کے بعد. بریک پہ جانے سے پہلے جیسے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ میرے ساتھ موجود ہوں گی بریک کے بعد ڈاکٹر ہما ناز صدیقی. ڈاکٹر ہما, یہ جو یو ایس نے, امریکنز نے جو ٹیرف لگائے ہیں, ایک گلوبل اکانومی کو پورا اس نے ہلا کے رکھ دیا ہے, اور اس سے کئی ممالک ایسے ہیں جو سٹرگل کر رہے ہیں, اور اس میں سری لنکا بھی ہے, پاکستان بھی ہے. ان کا جو ڈیپینڈ کرنا ہوگا ان کا زیادہ آئندہ آنے والے دنوں میں, وہ آئی ایم ایف پہ ہو جائے گا, اور اس کو کیسے ہم ڈیل کر سکتے ہیں. پھر اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم ڈیپینڈنٹ ہیں آئی ایم ایف پہ, اور جو بھی اکانومیز, جو بھی ملک سفر کر رہے ہیں وہ صرف اور صرف آئی ایم ایف پہ ہی ڈیپینڈنٹ رہیں گے. ایسا ہی ہے یا کچھ اور بھی ہے جی؟ میرے خیال ہے تھوڑا سا اس سے زیادہ کمپلیکیٹڈ ہے. لیکن ایک بات, جب ہم بہت پہلے یہ بات کلیشے سنتے تھے نا کہ اگر امریکن اکانومی کو چھینک آتی ہے تو پوری دنیا کو زکام ہو جاتا ہے, تو یہ بات تو ایک دفعہ پھر کلی طور پہ ثابت ہو گئی. جو ریاکشن اکراس دا بورڈ آیا ہے ان ٹیرفس کا, وہ آپ کے سامنے. فرانس نے تو کہہ دیا ہم ٹریڈ ہی بند کر رہے ہیں. چائنا نے اپنے شرگ اور شولڈرز والی اپروچ رکھی ہے. ساؤتھ ایشیا بہت بری طرح امپیکٹ ہوگا, انڈیا بہت برا امپیکٹ ہوگا. لیکن میں آپ سے گزارش کروں کہ اگر ہم تھوڑا سا ہسٹوریکلی دیکھ لیں نا, تو امریکہ نے یہ تیسری دفعہ کیا ہے جس کو ہم پروٹیکشنزم یا بیگر دائی نیبر کی پالیسی کہتے ہیں. اور دونوں دفعہ بہت شدید نقصان ہوا امریکہ کو خود بھی اور گلوبل اکانومی کو. اور ورلڈ وار 2 کے بعد یہ پہلی دفعہ اس طرح کا سمجھیے بھونچال آیا ہے معیشت میں, اور اس کا امپیکٹ مجھ پر اور آپ پر تو ہوگا ہی, غریب کنٹریز پہ زیادہ ہوگا. پاکستان پہ بائی دا وے مکسڈ ہوگا, ہم اس پہ تھوڑی سی بعد میں بات کر لیں گے. امریکہ کی پالیسی یہ ہے کہ دیواریں کھڑی کرو معیشت پہ. ٹیرفز دیوار ہوتی ہے. جو پورا لبرل آرڈر ہے وہ اٹ از اباؤٹ فری فلو آف گڈز, آئیڈیاز اینڈ پیپل پہ تو قدغن بہت پہلے لگ گئی تھی اور اب گڈز پہ بھی لگ رہی ہے. سو مجھے نہیں پتا کہ ٹرمپ اس کو سسٹین کریں گے, کیونکہ 10% تو اکراس دا بورڈ بیس لائن ٹیرفس ہیں, اور پھر ریسیپروکل ٹیرفس ہیں. تو ان ریسیپروکل ٹیرفس پہ چائنا پر تو تقریباً کوئی 58% لگ گئے, انڈیا پہ بھی بہت لگ گئے. ہمارے لیے تھوڑی سی آسانی ہو سکتی ہے پاکستان کے لیے کہ جب کمبوڈیا, ویتنام, چائنا کے پروڈکٹس مہنگے ہوں گے ان ٹیرفس کی وجہ سے, تو پاکستان کے پروڈکٹس قدر سستے ہوں گے. تو کیا پاکستان اس کو ایز این اپرچونٹی استعمال کرے گا؟ وہ صرف اس وقت کر سکتا ہے جب, جیسے آپ نے دیکھا, انرجی پرائسز کم کریں, ٹیرفس ری نیگوشیٹ کریں, اور اس سے بھی سب سے اہم بات یہ کہ ہم اپنی ایکسپورٹس کو ڈائیورسفائی کریں. سو بیکاز واٹ از ہیپننگ از کہ بہت عرصے تک ہماری ایکسپورٹس جو ہیں, وہ اگر آپ اکانومسٹ سے بات کریں گے تو وہ آپ سے بولیں گے کہ جی 3 چے ہیں, چادر, چاول, چمڑا, ہم اس سے باہر نہیں نکلتے ہیں. تو ٹیکسٹائل تو بہت برا امپیکٹ ہوگا اس وقت. سو وی نیڈ ٹو ڈائیورسفائی آر ایکسپورٹس. تو یہ پاکستان کے لیے ایکچولی اپرچونٹی ہو سکتی ہے. آپ نے کمبوڈیا کا آپ نے ذکر کیا کہ اس میں سے ہم سپیس بنا سکتے ہیں, اور ویتنام آلسو, چائنا آلسو, ویتنام, چائنا, بنگلہ دیش آلسو. بنگلہ دیش کی بھی پروڈکٹس مہنگی ہو جائیں گی بہت. اچھا چلیں, یہ مطلب کہ یہ تو مطلب آپ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے لیے اپرچونٹی ہوگی, لیکن کیسے اپرچونٹی ہوگی ڈاکٹر صاحبہ, جبکہ یہاں پہ دیکھیں نا انٹرنیشنل مارکیٹ میں کمپیٹ کرنے کے لیے آپ کو یہاں پہ جو بجلی ہے اس کا یونٹ جو ہے, ٹھیک ہے آپ نے سستا کرنے کی کوشش کی ہے, لیکن آپ کیسے وائبل بنائیں گے اپنی پروڈکٹس کو انٹرنیشنل مارکیٹ میں جب آپ کی بجلی کی قیمتیں ابھی بھی زیادہ ہے؟ پورے ریجن میں دیکھ لیں, ایران میں دیکھ لیں, انڈیا میں دیکھ لیں کم ہے, ایران میں کم ہے,
افغانستان میں ایون کم ہے. سو اگر یہ اس ایریا کے اپنی نیبرنگ کنٹریز کی اگر ہم بات کر لیں تو وہاں پہ تو کم ہے یونٹ جو بجلی کا ہے, ہمارے تو ابھی بھی زیادہ ہے. ٹھیک ہے, سو اس میں ہم کیسے کریں گے, اس کو کمپیٹ کیسے کریں گے انٹرنیشنل مارکیٹ میں اپنی پروڈکٹس کو؟ You're absolutely right. لیکن ان تمام کنسٹرینٹس کے باوجود 2024 میں 11% پاکستان کی ایکسپورٹس بڑھی, بالخصوص یو ایس کے ساتھ. تو اب تو ہم یہ کوشش, یہ اسٹیٹسٹکس بیورو آف اسٹیٹسٹکس نے دیا ہے, تو 2024 میں جب یہ سب کچھ ہم نے کچھ کرنے کی کوشش نہیں کی تھی, کوئی فٹ ورک نہیں کیا تھا, تو ایکسپورٹس ہماری 11% بڑھی ہیں. اس وقت اگر ہم اپنی پرائسز بالخصوص انرجی کی ریشنلائز کرتے ہیں اور ٹیرفس ری نیگوشیٹ کرتے ہیں اور ساتھ ساتھ ڈائیورسفائی کرتے ہیں, کیونکہ ٹیکسٹائل تو ہٹ ہوگا. ٹیکسٹائل کے علاوہ اگر ہم فار ایگزامپل ارتھ منرلز ہیں اس وقت, مطلب چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں جن پہ فوکس نہیں ہے, اسٹونز, پریشیس اسٹونز ہیں, بہت, آئی ایم ناٹ این ایکسپرٹ بٹ بہت ساری چیزیں ہیں جہاں ایکسپورٹ ڈائیورسفیکیشن ہو سکتی ہے. تو جتنے بھی ایکسپرٹس ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان کے لیے ایکچولی اپرچونٹی ہے, بٹ ویری فاسٹ اکنامک فٹ ورک. جو یہ انرجی پرائسز آئی ہیں, یہ ایک اچھا قدم ہے میرے خیال میں, اور ابھی بات ہو رہی ہے کہ اس کو 6 روپیہ اور کم کر دیں گے, اور اب ظاہر ہے کہ ساری پولیٹیکل پارٹیز اس کا کریڈٹ لینے کی کوشش کر رہی ہیں, بٹ ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے پاکستان کی جو پروڈکٹیوٹی لو ہو گئی تھی اور ایکسپورٹس امپیکٹ ہو رہی تھی, وہ اس ریشنلائزیشن سے بہتر ہوں گی. ہمارے پاس منرلز بھی ہیں, اسٹونز بھی ہیں, بٹ دین اگین اس کا والیوم اتنا زیادہ ہوگا جتنا اگر ہم ٹیکسٹائل کے ساتھ اس کا کمپیریزن کریں تو اتنا زیادہ اس کا والیوم بن سکتا ہے. دیکھیے, ون تھنگ از فار شور کہ جس طرح اور کنٹریز نے ان ایکسپیکٹیشن آف ٹیرفس کچھ چیزیں لی تھیں, کچھ سٹیپس لیے تھے, اس طرح کے سٹیپس پاکستان نے نہیں لیے, اب لگ رہا ہے کہ لے رہا ہے. فار ایگزامپل چائنا پچھلے 7 سال سے اپنی انٹرنل کنزمپشن کو بڑھا رہا تھا, اسی طرح انڈیا نے بھی اپنی انٹرنل کنزمپشن کو بڑھانے کی کوشش کی ہے, کیونکہ دیز آر ہیوج ڈیموگرافیز. اور جو چائنیز اگر آپ آرٹیکلس پڑھیں تو وہ اس کو کرٹیسائز تو کر رہے ہیں, فار ایگزامپل وہ اس کو اکنامک بلینگ کہہ رہے ہیں, لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ پچھلے 7 سال سے ہم پر امریکہ تواتر کے ساتھ لگا رہا ہے ٹیرفس, لیکن نہ تو ہماری ایکسپورٹس امریکہ کو کم ہوئی ہیں اور نہ ہی ہمارا ٹریڈ سرپلس پلس جو ہے وہ سمجھیے چینج ہوا ہے. سو واٹ از چائنا ڈوئنگ؟ چائنا کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ میرے پہ یہ کریں گے میں اپنی کرنسی فردر ڈی ویلیو کر لوں گا, تو میں مارکیٹ کو لے آؤں گا. ریمبر کہ چائنا کی اکانومی اوپن تو ہوئی ہے بٹ اٹ اسٹل ریمینز اے کمانڈ کنٹرول اکانومی, اور چائنا ایسے اسٹیپس لے سکتا ہے ان اٹس اکانومی جو شاید لبرل اکانومیز نہیں لے سکتی. تو چائنا, انڈیا, in some ways even Europe is ready to fight it out. پھر آپ دیکھیں اس میں ایک یہ معیشت جو ہے نا یہ سیاست سے جڑی ہوئی ہے. سو سب سے زیادہ آسانی یو کے لیے ہوئی, ان پر صرف 10% لگے اپیرنٹلی, کیونکہ جو یو کے پرائم منسٹر ہیں وہ ذرا ٹرمپ کو کرٹیسائز نہیں کرتے, ان کی تعریف بھی کر دیتے ہیں, تو وہاں سے سپورٹ آئی ہے. ریئیکشن ورلڈ میں یہ ہے کہ اس کو کاؤنٹر کیا جائے, آلٹرنیٹیو اکنامک بلاکس بن جائیں, آلٹرنیٹیو کرنسیز کی بات ہو ہی رہی تھی, تو ٹرمپ کا یہ اقدام اس کو ٹیل ونڈ دے سکتا ہے. لیکن پھر دنیا صرف سیاسی بلاکس میں نہیں بٹے گی, دنیا معاشی بلاکس میں بھی بٹے گی, جو اوور آل معیشت کے لیے, گلوبل اکانومی کے لیے نقصان دہ ہوتا ہے, اور اس کی طرف سب پنڈٹس آف اکانومی اشارہ کر رہے ہیں. سو آئی ڈونٹ نو اف سم ری تھنک ول ہیپن, لیکن آپ نے دیکھا کہ کینیڈا پہ انہوں نے سب سے پہلے لگائی تھی, پھر کینیڈا پہ دوبارہ لگا دی, تو کینیڈا نے ریسیپروکل امریکہ پہ لگا دی. تو نتیجتاً جو امریکن کنزیومر ہے, جو ٹرمپ کا ووٹر ہے, اس کی بھی قوت خرید کم ہو جائے گی, وہ بھی اس سے امپیکٹ ہوگا. سو آئی ڈونٹ نو اف اے ری تھنک ول ہیپن, بٹ رائٹ ناؤ جتنا اپ اینڈڈ ہمارا پولیٹیکل آرڈر ہے اتنا ہی اپ اینڈڈ ہمارا اس وقت گلوبل اکنامک آرڈر ہے. اینڈ رائٹ ناؤ تھینک یو ٹو ٹرمپ. ایک بریک کی طرف جانا ہے میں نے ڈاکٹر صاحبہ, میں ذرا بریک لے لوں, واپس آتا ہوں. ڈاکٹر ہما ناز صدیقی میرے ساتھ موجود ہے. اچھا دیکھیں, ٹرمپ جو ہے بیسیکلی تو کوشش کر رہے ہیں کہ اپنے لوگ جو ہیں, امریکنز جو ہیں, ان کو ذرا ٹیک کیئر کر لیں اور اپنی اکانومی کو بوسٹ کریں, بٹ ایٹ دا ویری سیم ٹائم ابھی ان ٹیرفس کی وجہ سے ڈونٹ یو تھنک کہ امریکہ کے اندر جو کموڈیٹیز ہیں
ان کی قیمتیں بڑھ جائیں گی اور وہاں پہ پرابلمز ہو جائیں گی امریکنز کو ٹو بائی اینی سارٹ آف اسٹف اوور دیئر. جی آپ بالکل بجا فرما رہے ہیں. امریکن کی اور مڈل کلاس امریکن کی جو مڈل کلاس وائٹ امریکن ہے جو ان کا بالخصوص ووٹر ہے اس کی قوت خرید کم ہوگی. سو اگر اندر سے پریشر ماؤنٹ ہو جائے گا ود ان امریکہ تو آپ کے خیال میں یہ انڈو بھی ہو سکتے ہیں ٹیرفس یا کسی نہ کسی کنٹری کے لیے کوئی نرمی ہو سکتی ہے؟ میرا خیال ہے کہ ری تھنک آ سکتا ہے. ٹرمپ ڈز دیٹ آل دا ٹائم. وہ کنٹرولڈ کیوس میں بلیو کرتے ہیں, ایک ایکسٹریم پوزیشن لیتے ہیں اور پھر مڈل گراؤنڈ پہ آ جاتے ہیں. تو میں ایک جملہ کہتی ہوں, وہ میں کہوں گی کہ وہ دنیا کو موت دکھاتے ہیں اور پھر دنیا بخار پہ سیٹل ہو جاتی ہے. آئی وڈ پروبلی وانٹ ٹو کنکلوڈ کہ ٹرمپ یا امریکن پریزیڈنٹ یہ سیٹ جو ہے یہ صرف کہنے کی بات نہیں ہے دیٹ از ون آف دا موسٹ پاورفل مین آن دا فیس آف ارتھ. اٹ از ٹرو. ان کا اپنا کانسٹیٹیوشن بھی امریکن پریزیڈنٹ کو ریسٹرین نہیں کرتا. ہی ہیز پاورز ویئر ہی کین کاؤنٹر ایوری تھنگ اینڈ اینی تھنگ. تو دیکھیے ہاؤ تھنگز موو آن. اور جو انٹرنیشنل فرنٹ ہے میں آئی ایم اے اسٹوڈنٹ آف انٹرنیشنل ریلیشنز, دوز آر آلسو ناٹ پریٹی. یمن پہ امریکہ نے حملے کیے ہیں, سی لینز پہ جنگی بیڑے موو ہوئے ہیں, ایران کو دھمکی لگائی گئی ہے. The situation is not pretty. اور اس میں معیشت بھی ادھر ادھر ہو جائے تو ہم کوئی بہت پیسفل دنیا کو نہیں دیکھ رہے ہیں. آپ نے نیو یارک سٹاک ایکسچینج کی بات کی. آپ نے کہا جی نیو یارک سٹاک ایکسچینج کو بھی یہاں پہ ہٹ کیا ہے ٹیرفس نے جو گلوبلی لگائے گئے ہیں امریکہ. I don't think they've hit them right now, Rana صاحب, because ابھی تو 3 اپریل کو لگیں گے, پھر 9 اپریل کو لگیں گے. ابھی آپ نے کہا کہ سٹاک امیڈیٹ سینٹیمنٹ جو آیا ہے نا, ابھی ہٹ نہیں کیا ہے, لیکن جو سینٹیمنٹ آیا ہے اس کی وجہ سے, جو اس پہ انسو ہوا ہے اس کی وجہ سے سینٹیمنٹ وہ بہت نیگیٹو ہے. ابھی 10% شاید 3 تاریخ کو لگیں گے اور ریسیپروکل 9 اپریل کو لگیں گے. اچھا ابھی اگر میں یہ کہوں سائن ہو گیا ہے, ایگزیکٹو آرڈر سائن ہو گئے ہیں. جی اگر میں اب یہ کہوں کہ جو انویسٹر ہے وہ شفٹ کرے گا ٹوورڈز گولڈ یا وہ سیف ہیونز کی طرف جائے گا, وہاں پہ اپنی پیسہ جو ہے پارک کرے گا, تو وہ غلط تو نہیں ہوگا؟ گولڈ کی پرائسز تو جی دے آر انچنگ اپ, 200% انچ اپ کر رہی ہیں گولڈ کی پرائسز. ڈالر دوسری کرنسیز کے نسبت کمزور ہوا ہے لیکن روپے کے نسبت اسٹرانگ ہوا ہے. تو دس ول ٹریگر اکنامک پیراڈائمز دیٹ دا ورلڈ ہیز ناٹ سین سنس سیکنڈ ورلڈ وار, کیونکہ اس طرح کی اپ اینڈنگ اکانومی میں بہت سال بعد آئی ہے. ایک لاسٹ کوشچن جی, آپ کے خیال میں بڑا کلیئرٹی کے ساتھ بتائیے گا, گھمائیے گا نہیں بات کو, صرف یہ بتائیے گا یہ انڈو ہونے کے چانسز کتنے ہیں اور یہ کتنا چانسز ہیں کہ اسی طرح کیری آن کریں. ٹھیک ہے آپ نے اگزامپل دیا کہ ٹرمپ پہلے موت دکھاتے ہیں پھر اس کے بعد بخار پہ سیٹل ہو جاتی ہیں ساری چیزیں, لیکن دین اگین پھر بھی آپ کے خیال میں یہ جو پرسنٹیج ہے ڈفرینٹ کنٹریز پہ جو ٹیرف کی لگائی گئی ہے اس میں کمی آ سکتی ہے, بالکل انڈو ہو سکتے ہیں, کیونکہ سیکنڈ ورلڈ وار کا آپ اگزامپل دے رہی ہیں بار بار, اس کے بعد یہ ہوا ہے پہلی مرتبہ, تو یہ انڈو ہو سکتے ہیں چیزیں یا اس میں کمی بیشی آ سکتی ہے یا نہیں؟ جی میرے خیال ہے جی انڈیویجول نیگوسیشنز ہوں گی اسٹیٹ ٹو اسٹیٹ. ہاں, اسٹریٹ جواب میرا یہ ہوگا کہ اوور آل تو شاید یہی پیراڈائم رہے گا, لیکن انڈیویجول ٹیرف نیگوسیشنز ہوں گی کیونکہ انہوں نے اپنے الائز پہ بھی لگایا ہے نا, اور ان سم ویز جس نے بھی ان کو کرٹیسائز کیا ہے انہوں نے اس کرٹیسزم کی سزا جو ہے وہ معاشی طور پہ دینے کی وہ سمجھے اس پہ بلیو کرتے ہیں. ایران کے ساتھ بھی یہی ہے, اور یہ بات مطلب ہی ٹاکس اباؤٹ سینکشنز فریلی, معاشی انعام بھی دینا چاہتے ہیں اور معاشی سزا بھی دینا چاہتے ہیں. تو میرا خیال ہے کہ ابھی وہ ایک دم سے اس کو ہٹائیں گے تو نہیں, کیونکہ جو کینیڈا پہ لگائے تھے وہ ڈیفر کیے تھے پھر ہٹائے نہیں, مزید لگا دیے. میں آپ کو بتاؤں آسٹریلیا جو ان کا اسٹیل اور آئرن کا تھا اس پہ بھی اور لگا دیے. اچھا ٹھیک ہے, تھینک یو ویری مچ فار ٹاکنگ ٹو می ڈاکٹر صاحبہ. ڈاکٹر ملیحہ لودھی اور ڈاکٹر ہما ناز صدیقی کو آپ نے سن لیا جی, اور دے ہیو ڈفرینٹ ویوز, بٹ دا پوائنٹ از کہ اس وقت ایک اکنامک
وار جو ہے اگر کہا جائے کہ شروع ہو چکی ہے پوری دنیا میں تو یہ غلط نہیں ہوگا. اور یہ میں ایک اور چیز یہاں پہ ایڈ کرنا چاہوں گا. اگر ہم ڈیٹیل میں پورے پروگرام کو دیکھیں تو ہم اس کو ڈسکس بھی کر چکے ہیں, بٹ دین اگین جو ٹیرف امریکہ نے لگائے ہیں مختلف ممالک پہ انکلوڈنگ یورپین یونین, وہ حتمی میرے خیال میں نہیں ہوں گے. اس پہ نیگوسیشنز ہوں گے, اسٹیٹ ٹو اسٹیٹ نیگوسیشنز ہوں گے, اور اس کے بعد میرے خیال میں ڈیسائیڈ کیا جائے گا کہ جناب کون سے ملک پہ کتنا پرسنٹ ٹیرف لگے گا. سو دیٹس ہاؤ آئی پرسنلی تھنک اٹس گون ٹو بی. فی الحال رانا مبشر کو اجازت دیجیے, کل 7 بجے پھر حاضر ہوں گا. ٹل دین اللہ حافظ.